السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مطالعہ پاکستان کے محرکات۔ محرکات کا مطلب ہوتا ہے وجوہات، ریزنز کہ ایسی کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا علیحدہ وطن بنائیں گے۔ تو ان کی ریزنز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں فرقہ وارانہ فسادات۔ اسٹوڈنٹ برصغیر میں اس وقت ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے رہتے تھے، تو ہندو مسلم فسادات جو ہوتے تھے نا وہ تقریباً ہر سال ہوتے تھے، اور اس کے نتیجے میں کئی جانیں جو تھی نا وہ چلی جاتی تھیں۔ ہندو جو تھے وہ منظم انداز میں اپنی فرقہ وارانہ تنظیموں کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے، اور ہندو کیونکہ تعداد میں زیادہ تھے اور انگریزوں نے جب چلے جانا تھا تو مسلمان جو تھے وہ مستقل طور پر پھر ہندوؤں کے غلام ہو جاتے، تو اور جو ہندو تھے وہ مسلمانوں کی زندگی عذاب کر دیتے ایسے، اس لیے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی اور کوئی ہندوؤں کو روکنے والا نہ ہوتا تھا۔ ہندو اپنے عزائم چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ ان کے کئی لیڈروں اور تنظیموں نے تو اپنا بنیادی مقصد یہ بنایا تھا کہ برصغیر آزاد ہوگا تو یہاں رام راج قائم کر دیا جائے گا، اور برصغیر کا کسی تنظیم کا یہ نعرہ ہوتا تھا کہ برصغیر جو ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے اور مسلمان جو ہے نا وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو ان حالات میں مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت قائم کریں گے۔ آگے دیکھیں تو دوسرا ہے معاشرتی حالات۔ معاشرتی حالات کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ ہندو سماج میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ذات پات اور رنگ و نسل کی تمیز تھی، وہ تو ان کے اندر خود کے اپنے ہی اتنے وہ کیا کہتے ہیں کہ کاسٹ سسٹم ہے، جس میں برہمن سب سے اوپر والی کاسٹ ہے، اس کے بعد کھشتری ویش شودر ہے، شودر سب سے نچلی ذات ہے، تو ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ برا سلوک سمجھا جاتا تھا۔ اور شودروں سے بھی نیچے دیکھا جائے تو ہندو جو تھے نا وہ مسلمانوں کو سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کو خوف زدہ ہو گئے تھے کہ اگر آزادی اگر برصغیر سے انگریز چلے گئے تو مسلمان جو تھے نا وہ پھر ہندوؤں کی مستقل غلامی میں آ جاتے، اور وہاں پہ مسلمانوں کو ہندو جو تھے وہ دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے، ان کا معاشرتی مقام جو ہے وہ ہندوؤں کے مقابلے میں کم ہوگا اگر انگریز چلے جاتے ہیں برصغیر سے۔ تب مسلمان سیاسی آزادی سے بھی محروم رہتے ہیں اور معاشرتی طور پر ہندوؤں کی مستقل غلامی کا بھی شکار ہو جاتے، اس لیے ایک منصفانہ ماحول اور مساوات پر مبنی نظام کی تکمیل کا خواب پورا کرنے کے لیے جداگانہ مسلم مملکت کا قیام ضروری سمجھا گیا اور پاکستان بنایا گیا۔ آگے دیکھا جائے تو مسلمان کیوں چاہتے تھے کہ ان کا علیحدہ وطن ہو؟ تو یہ مسلمان اس لیے بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو زبان اور ثقافت ہے اس کی حفاظت ہو سکے۔ ہندو قوم انگریز حکومت کی موجودگی میں ہی ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہی ہے کہ اردو کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ ہندو کو سرکاری زبان، ہندی سرکاری زبان رائج کی جائے۔ تو اس لیے مسلمان جو تھے نا وہ خوف زدہ تھے کہ اس طرح مسلمانوں کی زبان اور ثقافت کو ختم کر دیا جائے، اور اس لیے انہوں نے سوچا کہ ان کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ آگے دیکھیں تو آگے اس کا چوتھا ہے پوائنٹ، دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ دو قومی نظریہ وہی ہم نے نظریہ پڑھا ہے، تو اس کے اندر دو قومی نظریہ بھی یہی ہے کہ برصغیر کے اندر دو اقوام تھی، ایک ہندو تھے اور دوسرے مسلمان تھے، دونوں کی رسم و رواج، ان کے مذاہب مختلف تھے، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، دونوں اتنے سالوں سے اکٹھی تھی لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل نہ سکے، تو اسی لیے مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک علیحدہ قوم ہے، تو ایک علیحدہ کیا کہتے ہیں کہ مملکت ان کے پاس ہونی چاہیے، اور ان کا حق ہے کہ وہ ایک ایسی مملکت قائم کریں جہاں پہ وہ اپنے جو ہے نا کثرت سے اپنے مذہب کی پیروی کر سکیں، تو اس لیے مسلمانوں نے جو ہے نا علیحدہ وطن حاصل کرنے کے اس وجہ سے بھی کیا۔ آگے دیکھا جائے تو کانگریسی وزارتیں ہیں بیٹا۔ کانگریسی وزارتیں جو ہیں وہ 1947 سے لے کے 1939 تک برصغیر میں قائم رہی تھیں۔ یہ کانگریس اس میں تقریباً 7 صوبوں میں
کانگریس نے اپنی حکومت کی اور ان صوبوں میں مسلمانوں کے ساتھ بہت بدترین سلوک کیا گیا۔ تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اگر انگریز چلے جاتے ہیں اور ہندو کیونکہ میجورٹی میں ہیں تو آٹومیٹیکلی وہی حکومت میں آئیں گے، اور اگر مسلمانوں نے علیحدہ وطن حاصل نہ کیا تو مسلمانوں نے یہ سوچا تو پھر دوبارہ وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جو مظالم ہیں مسلمانوں پہ کیے جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ان کے لیے ایک علیحدہ مملکت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، اور کیونکہ وہ غلامی نہیں چاہتے تھے ہندوؤں کی۔ آگے ہے اس کا 6 پوائنٹ، اسلامی نظام کا قیام، کیونکہ مسلمان چاہتے یہی تھے کہ وہ اپنا ایک علیحدہ اسلامی مملکت قائم کرے جہاں پہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، اسلام کا نظام نافذ کریں۔ تو کیونکہ یہ برِ صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے تو ممکن نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کو پھر ایک علیحدہ مملکت کی ضرورت تھی۔ اس لیے مسلمانوں نے مطالبہ پاکستان کیا کہ وہ علیحدہ ملک چاہتے تھے جہاں پہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یہ سارے جو ہیں اس کے ریزنز ہیں مطالبہ پاکستان کے، جو کہ آج ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں، اکنومیکلی بھی تھے کہ مسلمان اکنومیکلی بہت کمزور تھے اور وہ ایسا ملک چاہتے تھے کہ جہاں پہ مسلمان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے۔ بیٹا حالات اس حد تک خراب تھے کہ اگر کوئی مسلمان کچن میں چلا جاتا ہندوؤں کے تو وہ باقاعدہ اس کو نکال دیتے اور اس کو پھر گائے کے گوبر سے نا مزید اس کا وہ لیپ کر کے اس کو پاک کرتے تھے۔ تو یہ حالات تھے، تو ان حالات میں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، تو مسلمانوں نے سوچا کہ وہ اپنے لیے علیحدہ مملکت جو ہے نا اس کا مطالبہ کریں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔